ایک روز بخت نصر نے اسرائیلیوں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جس گھر کو ویران کیا وہ کس کا گھر تھا، اور جن لوگوں کو میں نے قتل کیا وہ کون لوگ تھے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر اور مساجد میں سے ایک مسجد تھی، اور جن لوگوں کو قتل کیا وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ جب انہوں نے گناہ کیے، ظلم کیا اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ان پر مسلط کر دیا، حالانکہ ان کا پروردگار آسمان اور زمین کا بنانے والا اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ عزت دینے والا اور چھیننے والا ہے۔ جب انہوں نے ناپسندیدہ اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ بخت نصر کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ بلند آسمانوں میں کس کی حکومت ہے؟ اگر میں اس سے واقف ہوں تو وہاں اپنی حکومت کر لوں گا، کیونکہ زمین والوں سے تو میں فارغ ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آسمان والے سے مقابلہ کرے۔ بخت نصر بولا، تم میری بات کا جواب دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور آہو زاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور ایک مکھی بھیجی جو اس کے ناک سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس کے دماغ کی رگ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے نہ اسے قرار آتا اور نہ چین ملتا، ہر وقت سر درد رہتا تھا، یہاں تک کہ اس مستقل درد کی وجہ سے جب وہ زندگی سے نا امید ہو گیا اور موت نظر آنے لگی تو اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سر کو پھاڑ کر دیکھنا کہ مجھے کس چیز نے قتل کیا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے سر کو پھاڑ کر دیکھا کہ ایک کاٹنے والی مکھی تھی جس نے دماغ کی رگ کو کاٹ دیا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ باقی ماندہ بنی اسرائیل کے لوگ ہلاکت سے بچ گئے اور واپس ایلیا اور بیت المقدس چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، وہاں رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور پھر وہ عمدہ حالت پر لوٹ آئے اور یوں سمجھنے لگے کہ گویا جو قتل ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے اتنی تعداد ہو چکی تھی۔